اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ چونکہ صاحب عیال تھا، اسی لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہوں۔ مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا۔ گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اسی لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے، جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے، حق تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا، اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات اور دن اسی طرح سے۔ اس کی عمر 500 برس کی ہو گئی، اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے، تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے ہی اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے لوگ ہیبت کھاتے ہیں، اسی لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا کہ نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا، جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔
یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ مجھے پانی دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے۔ 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا۔ یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر سرابر ہو گیا۔ اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے۔ اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ جو تو نے ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے۔ پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس نے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تارے نگاہ سے ایک ایک چیز دیکھتا تھا، اور ایک ایک تارے نگاہ کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابد تھرا جائے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ کے فضل ہی سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اسی لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ تو پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا، اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذات نے نہیں کی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا کام تو ان کا ہے، اور کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے، فضول ہے، بلکہ موقع شکر کا ہے کہ تمام نعمتیں اس نے اپنے فضل سے دے دی ہیں۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔